فرمایا شیطان نا امید ہو گیا کہ اس امت کے اندر شرک ہوگا، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں ایک امید اسے ایسی ہے کہ برے اعمال کے ذریعے سے تمہارا بیڑا غرق کرے گا۔ اب تمہاری نظر میں گناہ معمولی ہے مگر ہلاکت خیز ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کا بھائی اسے نقصان نہیں دیتا۔ مقدس مہینہ آ رہا ہے، ذرا دیکھیں ذخیرہ اندوزوں کو، تاجروں اور وہ نئی نئی ترکیبیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، مال کیسے بڑھائیں، روپیہ کیسے کمائیں۔ اللہ کی رحمت کا مہینہ آیا ہے مگر یہ زحمت کا مہینہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ گجرانوالہ کی خبر ہے، گجرانوالہ کے اندر جو فوڈ والے یا دودھ دہی چیک کرنے والے، تو انہوں نے بتایا کہ 1100 دکانوں میں سے 40 دکاندار ایسے ہیں جو خالص دودھ بیچتے ہیں۔ اب جس قوم کے اندر ملاوٹ ہو، رشوت ہو، سود ہو، تو پھر اس قوم پر ظالم بادشاہ مسلط نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کچھ وقت پہلے میں نے خبر پڑھی تھی کہ کوئی سیاسی جلسہ تھا دنیا داروں کا، تو جو بریانی وہاں پر تقسیم کی گئی تو پتا چلا کہ اس میں کتے کا گوشت شامل کیا گیا تھا۔ اب وہ کسائی پکڑا گیا تو اسے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ زبردستی مجھ سے بکرے کا سستا گوشت خریدتے تھے تو میں نے کتے ذبح کرنا شروع کر دی۔ آئے دن خبر آتی ہے فیصل آباد، اسلام آباد، اور کبھی کسی شہر میں کہ اتنے گدے پکڑے گئے ہوٹل سے اور لوگوں کو یہ سارا کچھ کھلاتے رہے۔ اب لاہور کے اندر بھی خبر آئی تھی کہ انہوں نے شوارموں کے اندر مینڈک تک لوگوں کو کھلائے۔ ہم تو مسلمان ہیں یار، تو پتہ تک نہ چلا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بکری کا گوشت ایک مرتبہ پیش کیا گیا اور میرے آقا علیہ السلام نے اس سے ہاتھ ہٹا لیا اور فرمایا کہ اس گوشت نے بتایا کہ جو بکری کا گوشت تھا کہ اس جانور کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا تھا۔ تو یہاں کیا کچھ نہیں کھلایا جا رہا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، حلال کھلا دے یا حرام کھلا دے، گدے کا گوشت کھلا دے یا کٹے کا کھلا دے، پتہ کیسے چلے؟ ذرا غور کرے، جو قوم سود کھاتی ہو، رشوت کھاتی ہو، اب اسے آپ گدے کا کھلا دے، کٹے کا کھلا دے، اسے کیسے پتہ چلے گا؟ جب روحانیت تباہ ہو گئی، ہر چیز اپنی تاثیر رکھتی ہے، پانی ہے تو اپنی تاثیر رکھتا ہے اور آگ ہے تو اپنی تاثیر رکھتی ہے، تو ہر جگہ ہر چیز کا اثر ہے، تاثیر ہے، حرام کا بھی اثر ہے۔ سرکار نے تو فرمایا کہ جو چیزیں تمہیں شک میں ڈال دے، مشتبہ ہو، تم وہ بھی چھوڑ دو۔ لیکن ہم کہتے ہیں مال آئے کسی بھی طریقے سے آئے، ہم نے تو بینک بیلنس بننا ہے، جو ہے بھرنا ہے۔ تو جب روحانیت ختم ہو گئی تو پھر چاہے حلال کھلاؤ، خنزیر کھلاؤ، کٹے کا گوشت کھلاؤ، پھر پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ ایک بندہ کہ جس نے جو ہے حرام کے پیسے اپنے گھر میں لے کر گیا، سود تھا، رشوت تھی، ملاوٹ کا مال تھا، یا کوئی بھی ذریعہ ایسا کہ جو حرام کی طرف تھا، اب وہ پیسے اس نے گھر میں لگائے، اس کے گھر میں راشن بھی آیا، وہ اس کی بیوی نے کھایا اور بیوی کے سینے میں دودھ بنا اور دودھ بچے نے پیا، وہ اثر کہاں تک گیا؟ جب روحانیت ختم ہو گئی تو پھر چاہے حلال اس کے سامنے رکھا جائے یا حرام رکھا جائے تو پھر اسے کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تاجر صبح سے لے کر شام تک پیسے کماتا ہے، شام کو حساب کرتا ہے میں نے کیا کمایا۔ ہم صبح سارا دن کام کاج کرتے ہیں، دیہڑی لگاتے ہیں، شام کو دیکھتے ہیں کیا کمایا۔ کبھی ہم نے یار یہ بھی دیکھا ہو کہ سارا دن گزر گیا، نمازیں کتنی پڑھی، کبھی یہ بھی دیکھا ہو قرآن کتنا پڑھا، درود و سلام کتنا پڑھا، اللہ کا ذکر کیسے کتنا ہم نے کیا۔